اللہ 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 رب العالمین کے اسماء اور اس کے صفات میں الحاد کرنے اور الحاد کرنے کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو کل کے درس میں آپ کے سامنے مکمل ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد لا یقال باب لا یقال السلام علی اللہ، کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر سلامتی کی دعا نہیں کر سکتا، اس تعلق سے بھی گفتگو کل کے درس میں مکمل ہو گئی تھی۔ اب آج یہاں سے نئے درس کی ابتدا ہے، چلیے کوئی پڑھیے، بسم اللہ۔ کیا ہوا، نہیں ہے کوئی پڑھنے والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب 53۔ جی، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، کہنے کا حکم ہے۔ کہنے کا حکم، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ اللہم اغفر لی ان شئت، باب قول اللہم اغفر لی ان شئت، اس سلسلے میں باب کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہتا ہے تو میری مغفرت کر دے، تو چاہتا ہے تو مجھے روزی دے، تو چاہتا ہے تو مجھے صحت دے، یہ کہنا یا اس طرح سے دعا مانگنا کیسا ہے، اس کا حکم بتائیں گے۔ گزشتہ ابواب کی طرح یہ باب بھی اللہ رب العالمین سے ادب کے متعلق ہے، کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے ادب کو کیسے ملحوظ رکھے الفاظ کے ذریعے سے، ہے نا، اور کون سی چیز ایسی ہے جو سوء ادب ہے، جو کمال توحید کے منافی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ آدمی معلق دعا کرے اللہ رب العالمین کی چاہت اور اس کی مشیت سے، یعنی یہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یا کسی کو دعا دے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اگر وہ چاہے گا، غفر اللہ لک انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو تم کو بخش دے گا، شفاک اللہ انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں شفا دے گا، اللہم ارزقنی ان شئت، اے اللہ مجھ کو روزی عطا کر اگر تو دے گا، اگر تو چاہے گا، ہے نا۔ تو ایسا کہنا جی یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے سوء ادب ہے، سوء ادب ہے، اور ایسا کہنا کئی طرح سے سوء ادب کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ان شئت، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو مجبور کر سکتا ہے، کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو مجبور کر سکتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، مجھے آپ سے کوئی زبردستی نہیں چاہیے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دیجئے، دینا چاہتے ہیں تو دیجئے، نہیں دینا چاہتے ہیں تو نہیں دیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، ایک سیکنڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت معذرت، بہت ضروری کال تھا، اس کو لینا ضروری تھا، باہر کا آ رہا تھا، پھر ہم کرتے بھی تو نہیں ہو پاتا، اور بہت ہم انتظار میں تھے اس کا، اس وجہ سے اس کو لینا ضروری تھا، معذرت۔ بہرحال تو اگر کوئی آدمی یہ کہے دعا میں کہ اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، ایسا کہنا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ہم اللہ سے زبردستی کر سکتے ہیں کیا، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی زبردستی نہیں ہے، دینا ہے تو دیجئے، نہیں دینا ہے تو مت دیجئے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ
کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز بھاری ہے کیا؟ یعنی بندہ اگر کوئی سوال کرے تو کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ چیز بھاری ہے کیا کہ وہ چاہے تو دے گا چاہے تو نہیں دے گا؟ اس کی ایک مثال لیجئے. اللہ کے لیے تو یہ مثال ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک مثال کے ذریعے اس مسئلے کو ہم آپ کے ذہن سے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ جیسے مان لیجئے کسی مالدار کے پاس اب گئے، قرض ہی لینا ہے آپ کو، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن قرض کی رقم بڑی ہے، جیسے 10 لاکھ روپے لینا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ گئے، اب اس سے گفتگو کیجئے گا، 10 لاکھ تو بڑا رقم ہے، اب وہ دے گا نہیں دے گا، تو دیکھیے کوشش کیجئے، اگر ہو جائے گا تو. اس طرح سے آدمی بات کرتا ہے. لیکن اگر 10,000 مانگنا ہو تو دے دیجئے، 10,000 روپے ہے، کیا ہے، آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ 10,000 آپ کو دینا کیا ہے؟ کوئی مشکل کام ہے کیا آپ کے لیے؟ اس طرح آدمی جد سے مانگتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ 10,000 اس کو نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 10 لاکھ نکالنا مشکل ہے، اسی لیے وہ آپشن رکھ کے مانگتا ہے. دیکھیے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کیجئے گا، کچھ کر دیجئے گا، اس طرح سے. تو گویا وہ یہ سمجھ رہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز کوئی بڑی چیز ہے. ورنہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے جی کہ اگر پورے کے پورے انسان اکٹھا ہو جائیں، جنات بھی اور دنیا کے جتنے مخلوق ہیں سب، اور سب اپنی ضرورت اللہ کے پاس رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہر ایک سے پوچھ کر کے اس کی ضرورت پوری کر دے دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی. اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑا نہیں ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اب آپ اس کو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ جو مانگ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کو بھاری لگے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے اللہم ارزقنی ان شئتا، اللہم اغفر لی ان شئتا، تو گویا کہ وہ اس بات کا وہم کسی کو پیدا ہو سکتا ہے کہ لگتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر یہ چیز دینا، یہ چیز عطا کرنا بھاری ہے. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے ہیں، میں نے بہت گناہ کیا ہے، مجھ کو اللہ سے حیا آ رہی ہے کہ میں یہ کہوں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اللہم اغفر لی ان شئتا، اے اللہ اگر تو مجھے چاہتا ہے تو مجھ کو معاف کر دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ معاف کرنا بھاری لگ جائے. ایسا سوچنا ناجائز ہے جی، حرام ہے. بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی سوال، مخلوق کی کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی ریکوائرمنٹ بڑی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بڑا نہیں سمجھتا. وہ جس کو جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے عطا کر سکتا ہے. تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ان شئتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس سے بے نیاز ہے. جیسے ہم لوگ کسی سے کہتے ہیں ارے دینا ہے تو دو جی، نہیں دینا ہے تو جاؤ، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یہ کام کرنا ہے کرو گے، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو، تمہاری مرضی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے استغنا ہیں، اگر چاہو تو دو، چاہو تو نہ دو، دونوں چیز ہمارے پاس برابر ہے. یہ مخلوق کے ساتھ کر سکتا ہے کہ کسی کو کوئی کہے کہ یہ کتاب مجھے دو، اگر چاہو تو دے دو، نہ چاہو تو نہ دو. لیکن خالق کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین سے کوئی ابھی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل سے اور اللہ رب العالمین کے توفیق سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا. بغیر اللہ کے فضل کے انسان ایک سیکنڈ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. کبھی بھی مستغنی اور بے نیاز اللہ کے فضل سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے چوتھی وجہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئتا، گویا کہ دعا مانگنے والا یہ متردد ہے، اس کو تردد ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا سنے گا یا نہیں سنے گا. اگر اس کو یقین کامل ہوتا تو وہ مشیت کے اوپر دعا کو معلق نہیں کرتا، یقین سے مانگتا، اور پورے یقین سے مانگ کر کے کہتا کہ اللہ مجھ کو عطا کر دے، اے اللہ مجھ کو دے دے، اے اللہ مجھ کو نواز دے، ہے نا.
کیونکہ اس کو یقین ہوتا کہ اللہ رب العالمین دعا کو سنے گا، اللہ رب العالمین میری پکار کو جانے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے یہ بات ہم لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی کہ اگر مانگنے والے کے ذہن میں یہ باتیں رہے یا نہ رہے، اللہم اغفر لی ان شیتا کہنے والے کے ذہن میں یہ بات رہے یا نہ رہے، ایسا کنڈیشن لگا کر کے دعا کرنا، اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر کنڈیشن لگا کر کے دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے تعظیم کے خلاف ہے، اللہ سے ادب کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم مقام اور مرتبے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام ہے، بندے کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ دعا کرے تو بہترین الفاظ اختیار کرے اور خوب اچھے الفاظ سے اللہ رب العالمین کو پکارے، اور اس طرح سے کہنا اللہم اغفر لی ان شیتا، اللہم ارزقنی ان شیتا، اللہم اعطنی ان شیتا، اس طرح کہنا بندے کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی بھی دعا میں اس طرح سے مشیت کے اوپر، اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر معلق کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے، معلق کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ بات سے کچھ اعتراض آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی تک جو میں نے پڑھایا یا بتایا آپ کو، کوئی دعا آپ نے زندگی میں ایسی مانگی ہے جس میں اللہ کی مشیت کے اوپر معلق کیا ہے کوئی چیز؟ جی سر کس میں؟ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل اللہ اذا، اس دعا میں آخر میں۔ اور کوئی؟ جب ہمیں اس کے خیر یا شر ہونے کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے تب تو اس پر ہم دعا کرتے ہیں اگر یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کس میں؟ کوئی بھی چیز بہتر ہو۔ وہ استخارہ نہیں کہتے ہیں؟ جی جی وہی۔ اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، کہتے ہیں اللہ اگر یہ معاملہ ہمارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے، ہمارے دنیا کے اعتبار سے، ہمارے آخرت کے، ہمارے انجام کے اعتبار سے، فقدرہ لی، وہ ہم کو عطا کر دے، ہم کو دے دے، تو یہاں مشیت سے نہیں مانگ رہے ہیں، پھر کیسے ہوگا؟ دونوں مسئلہ تو ٹکرا گیا۔ اللہم اغفر لی ان شیتا نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی دعا مشیت کے اوپر معلق کر کے نہیں مانگ سکتے ہیں، پھر کیسے مانگا یہاں پہ؟ اس میں ہماری بھلائی نہیں معلوم ہوتی نا۔ یہی جواب ہے، یہی جواب ہے، لیکن یہ بہت مختصر جواب ہے۔ کس نے دیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت مختصر جواب ہے، اس کی تھوڑی وضاحت سنیے۔ جواب لے دے کر کے یہی ہے جو آپ نے کہا ہے۔ دیکھیے، وہ چیز جو ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں اور اس میں اس کا خیر ہونا یا اس کا شر ہونا ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ سوال تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی نوجوان آدمی ہے، ہاں، کہیں سے رشتہ آیا اس کا، وہ چاہتا ہے شادی کرنا، اب وہ دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ اگر اس رشتے میں تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے بھلائی ہے، اور جس بچی سے یا جس لڑکی سے ہمارا رشتہ آیا ہے اگر وہ ہماری زندگی کے لیے خیر ہے، اے اللہ تو یہ رشتہ ہم کو دلوا دے یا یہ رشتہ ہمارا پکا کروا دے۔ کوئی کاروبار کھول رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ پتہ نہیں پیسہ تو لگا رہے ہیں لیکن تو جانتا ہے اس میں خیر ہوگا یا نہیں ہوگا، اے اللہ اگر خیر ہے تو یہ کاروبار میں ہمارا جی لگا دے یا یہ معاملہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ ایسا دعا کرتا نہیں کرتا آدمی جی؟ جی ہاں، جی شیخ۔ وہی استخارے کی جو دعا ہے، استخارے کی جو دعا ہے، تو جس میں خیر اور شر بندے کے لیے واضح نہ ہو اس میں
معلق دعا کی جا سکتی ہے جس میں خیر اور شر واضح نہ ہو، جیسے رشتہ آیا اس کے بارے میں ہم نے بتلایا، لیکن جس میں خیر ہی خیر ہو، جیسے مثال کے طور پہ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھ کو روزی دے، تو کیا اس میں شر بھی ہے کیا؟ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کہنا اے اللہ ہم کو صحت دے، کیا اس میں شر ہے کیا؟ نہیں. بالکل نہیں ہے. تو اس طرح کی جو دعائیں جس میں خیر ہی خیر ہے اس کو معلق کر کے نہیں مانگ سکتے. اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، اس میں کسی طرح سے کوئی شر ہے کیا؟ خیر ہی خیر ہے. اگر اللہ بخش دے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں معلق کر کے مانگنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا، سمجھیے گا، تب نصوص کہیں پہ آپ کو ٹکرائے گی نہیں، کہیں پہ نصوص ٹکرائے گی نہیں، اور یہ مسئلہ اور یہ باب سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے. اچھا، اب آپ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ تو اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. کیا ہے دعا؟ اللہم احینی، اے اللہ رب العالمین مجھ کو حیات عطا کر، زندگی عطا کر، ما علمتا، اگر تو جانتا ہے، ان الحیات خیر لی، اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھ کو زندگی عطا کر دے. وتوفنی، اور اے اللہ مجھ کو وفات دے دے، ما علمت ان الوفات خیر لی، اگر تو جانتا ہے کہ وفات یہ میرے لیے بہتر ہے تو. یہ دعا ہے، یعنی بندے نے اپنی دعا کو اللہ رب العالمین کی اختیار، اس کے علم کے اوپر معلق کر دیا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں میرا جینا مناسب ہے، اچھا ہے، یا دنیا میں سے میرا چل جانا مناسب اور اچھا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے زیادہ دن تک اور زندہ رہے گا وہ آدمی تو ہو سکتا ہے فتنے میں مبتلا ہو جائے. کوئی بیمار مثال کے طور پہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کوئی بیمار اس طرح سے دعا کرے کہ اللہ اگر میری وفات، میری حیات اگر بہتر ہے تو ہم کو زندہ رکھ، اگر حیات بہتر نہیں ہے تو ہم کو اٹھا لے رب العالمین. تو اس طرح کی معلق دعا آدمی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دعائے استخارہ بھی اس کی دلیل بن سکتی ہے کہ اس میں بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے علم کے اوپر معلق کرتا ہے. اللہم ان کنت تعلم فإن هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، ہے نا؟ تو اگر یہ چیز میرے لیے خیر ہے، بہتر ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کو صحیح کر دے. اور اگر اس میں صرف خیر ہی خیر ہے اور معاملہ ظاہر ہے تو اس کو معلق کر کے دعا نہیں کر سکتے. چلیے سمجھ گئے جی سب لوگ کہ نہیں سمجھے؟ الحمدللہ. چلیے آگے پڑھیے، بسم اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعظم المسألة فإن اللہ لا مکرہ لہ. صحیح بخاری کتاب التوبہ والاستغفار. تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال و دعا کرے، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے اور اس پر دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے. فی الصحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی ہرگز ہرگز یہ نہ کہے، کیا نہ کہے؟ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے اگر تو چاہے تو. لیعظم المسئلہ، مسئلے کو ہے نا پورے وثوق کے ساتھ مانگے، پورے وثوق کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ سے کوئی آدمی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی آدمی زبردستی نہیں کر سکتا. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، لا یقولن احدکم، جی
یہ نہیں ہے. اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے, نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے. لا یقولن, ہرگز ہرگز نہ کہے, یہ ترجمہ ہوگا. احدکم, تم میں کا کوئی. اللہم اغفر لی ان شئتا, اللہم ارحمنی ان شئتا, یہ بخاری کی روایت ہے. اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے اللہم ارزقنی ان شئتا لیعزم المسئلہ فإن اللہ لا مکرہ لہ. یعزم المسئلہ کا معنی لیجزم فی الطلب, اپنے طلب کے اندر, اپنے مانگنے کے اندر پورا وثوق, پورا اطمینان اور پورے حق کے ساتھ سوال کرے اللہ رب العالمین سے. اس اطمینان کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا, اور معلق اللہ رب العالمین کے مشیت کے اوپر اپنی دعا کو نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا, اور کوئی چیز اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑی نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے سبحانہ و تعالی. اس کو کوئی آدمی کوئی چیز کرنے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتا ہے, سمجھ رہا ہے. اسی لیے آدمی چاہے تو ہو سکتا ہے جو حاجت ہے جی وہ ہمارے نگاہ میں, آپ کی نگاہ میں بڑی ہو, لیکن اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اس کی ایک مثال لیجئے اس کو سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک آدمی محفوظ رکھے, کوئی ایسی مصیبت آ گئی اس کو کہ وہ بیچارہ 10 لاکھ روپے کا قرض دار ہو گیا. اب وہ کب جمع کرے گا؟ 10,000 روپے اس کی تنخواہ ہے مثال کے طور پر, تو وہ اپنے بال بچوں کو کھلائے گا پلائے گا یا 10,000 جمع کرے گا, 10 لاکھ جمع کرے گا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت ناممکن ہے اور محال ہے, لیکن اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے, اللہ 10 لاکھ دے. کہاں سے ملے گا وہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. آپ کو آپ کے دل کے اندر کوئی تزلزل نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کہاں سے دے گا جی اللہ تعالیٰ. نہیں, آپ مانگیے تو صحیح, کہیں سے بھی وہ انتظام کر دے گا. وہ مسبب الاسباب ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. دینے کے اوپر اتر جائے تو خزانوں کو خزانے ڈھیر لگا دے, ہے نا. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے, یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. کوئی چیز ہو سکتا ہے ہمارے لیے بڑی ہو, ہمارے لیے چھوٹی ہو, لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی معاملہ انسانوں سے ملا کر کے اس کے معاملے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کی جو ضرورت ہے بلا جھجک, پورے وثوق کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھیے. صاحب ڈاکٹر نے کہہ دیا بیماری سے اب بچنے والا نہیں ہے مریض, اب مر جائے گا, موت کا ہی انتظار کیجئے. آپ کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے. اب ہاتھ اٹھائیے تو صحیح, مانگیے تو صحیح. اللہ رب العالمین دینے والا اور عطا کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نواز دے گا, اور اللہ رب العالمین نعمتوں سے کبھی بھی محروم اپنے بندے کو نہیں کرے گا. یہ یقین کے ساتھ ایک بندے کو سوال کرنا چاہیے, اور اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے, اور اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے. چلیں, وقت چونکہ مکمل ہوا, اب انشاءاللہ اس کی جو مزید تشریح ہے وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ